अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर जियांग एक बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं प्रेडिक्टिव हिस्ट्री के, और वो चाइना से बिलोंग करते हैं और बड़े रेगुलरली उसका बिलोंग करते हैं और मैं उनको सुनता भी हूँ। उन्होंने अभी प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्द कोलैप्स कर जाएगा। तो ये मैंने जब इस बात को सुना तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये इसने कैसे इस तरह की बातें कर दी। देखिए, मैंने प्रोफेसर जियांग का नाम लिया क्यों है, क्योंकि इसलिए लिया है कि ये प्रेडिक्शंस बहुत करते हैं, क्योंकि इनकी फील्ड ही प्रेडिक्टिव हिस्ट्री की है। तो इन्होंने इससे पहले जो प्रेडिक्शंस की हैं उसमें 3 तो पूरी हो चुकी हैं। पहली प्रेडिक्शन इन्होंने कहा था 2024 में कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, और वो प्रेडिक्शन पूरी हुई। उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन इसकी ये थी कि ईरान के ट्रंप जीतने के बाद ईरान के ऊपर हमला करेगा, और वो बात भी पूरी हो गई और ईरान पे हमला हो गया। तीसरी बात प्रोफेसर जियांग ने ये कही थी कि अमेरिका को इस जंग में शिकस्त होगी, और जो अमेरिका का जो प्रोड्यूस करता जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो जिसको रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर अमेरिका कहता है, वो डिक्लाइन का शिकार हो जाएगा। तो अभी तक तो ये प्रोफेसर जियांग की तीनों प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई हैं। इसके अलावा प्रोफेसर जियांग ने और भी कुछ प्रेडिक्शंस की हैं, लेकिन मैं अभी उन पे नहीं जा रहा, मैं उनको कमेंट्स नहीं कर रहा। मैं स्ट्रेट अवे पाकिस्तान पे आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि ये कोलैप्स होने जा रहा है। दरअसल ये एक और जगह पे वो बात कर रहे थे, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसने चंद मुल्कों का नाम लिया है। एक यूरोप का मुल्क है, एक अफ्रीका का मुल्क है, एक साउथ एशिया का मुल्क है, और एक साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क है, वगैरह वगैरह। और सबसे आखिर में नंबर 7 पे उन्होंने 7 मुल्कों के जिक्र किया है, और नंबर 7 पे उन्होंने डेलिबरेटली उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान को आखिर में इसलिए रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने 3 बात रीजन बताए हैं कि पाकिस्तान क्यों कोलैप्स होने जा रहा है। नंबर 1 उसने कहा कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो सबसे मशहूर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है, और जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है जिस पॉलिटिकल पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की, वो जो है वो तितर-बितर कर दी गई है। और इस हवाले से कि पॉपुलर पार्टी को तितर-बितर कर देना, पॉपुलर लीडर को पीछे बिहाइंड द बार ले जाना और उसको आइसोलेट कर देना और उनको क्रैक डाउन करना, तो ये एक पॉलिटिकल फेलियर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इसमें नज़र आती है। तो ये एक पाकिस्तान की नंबर 1 रीज़न उसने बताई है। दूसरी वजह उसने बताई है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी, बलूचिस्तान में जो बगावत हो रही है, उस बगावत की वजह से बलूचिस्तान कोलैप्स होगा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। तीसरी वजह उसने ये बताई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का कमज़ोर होना, और एक कमज़ोर इकॉनमी का एटॉमिक पावर होना एक बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान इकनॉमिकली इतना कमज़ोर है कि अगर उसकी वजह से एटॉमिक वेपन जो हैं वो उसके कंट्रोल से बियॉन्ड हो जाते हैं, तो उस सूरत में खातिर ख़्वाह बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, मैंने प्रोफेसर जियांग की बातें भी सुन ली, और मैं किसी हद तक उनसे एग्री भी करता हूँ कि ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिक्स की बात की, उन्होंने हमारे इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात की, उन्होंने हमारे एटॉमिक प्रोग्राम पे कंसर्न्स का इज़हार किया, और उसके बाद प्रोफेसर जियांग ने फिर मज़ीद 3 बातें की हैं। और तो मैं उस पर भी आपको बताता हूँ। वो कहता है कि पाकिस्तान इसके बावजूद सर्वाइव करता है, और पाकिस्तान के सर्वाइवल की भी एक वजह उसने ये बताई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी पीरियडिकली असर्टिव होती रही है। ये तो एक तो उसने ये बात कही है। दूसरी उसने ये बात कही है कि पाकिस्तान का प्रेस बड़ा पावरफुल है, और तीसरी बात उसने ये की है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है। अब यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ, मुकम्मल तौर पर डिसएग्री करता हूँ। ये जो 3 बातें उन्होंने कही हैं, ये वजह नहीं है पाकिस्तान के कोलैप्स। अगर वो करता है कि नंबर 1 कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी भी नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है 79 ईयर से पाकिस्तान को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहे हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सर्वाइव करता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की हाइब्रिड रजीम है, वो मेरा ख्याल है इस वक्त डिलीवर कर रही है, और वो पावरफुल रजीम है, और वो एक खूबसूरत इम्तिजाज है जिसमें एक इंस्टीट्यूशन और जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, ये दोनों मिलके साथ लेके चल रही हैं। और तो पॉलिटिकली पाकिस्तान सर्वाइव
کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ دوسری بات بلوچستان کے حوالے سے، دیکھیے بلوچستان کی بغاوت جو ہے یہ لگاتار نہیں رہی، یہ 47 سے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ پیریوڈک رہی ہے، آتی جاتی رہی ہے، بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ملیٹنسی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے 1940 میں شروع ہوئی، پھر اس کے بعد سبسائڈ کر گئی، پھر بھٹو کے زمانے میں آئی، اس کے بعد ضیاء الحق آیا تو پھر یہ سبسائڈ کر گئی، پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف کے دور میں یہ ملیٹنسی ہوئی، یہ دوبارہ سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد وہ زور پہ پہنچی جب کہ نواب اکبر بگٹی کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسرجنسی ہے یہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ سسٹین کر سکے، پرسسٹنٹ رہ سکے اور یہ پاکستان کو توڑ سکے یا پاکستان کو کولیپس کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں بلوچستان کے، جو ملیٹنٹس کے لیڈر ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ وغیرہ کے، ان کے لیڈرز پاکستان میں تو ہیں نہیں، یا تو یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی وہاں سے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور پوری طرح سے اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں جو انسرجنسی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر انڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ انڈیا جس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ انڈیا کسی طرح سے چاہتا ہے کہ پاکستان کا کولیپس ہو جائے، تو یہ پاکستان اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جس طرح پاکستان نے ابھی صدور آپریشن میں مارکہ حق دکھایا اور انڈیا کو بتایا کہ پاکستان انڈیا کو جواب دے سکتا ہے اور انڈیا کا بھرپور مقابلہ کر سکتا ہے، تو انڈیا اگر انوالو ہے اس انسرجنسی میں تو پاکستان کی فوج اس کو سنبھال سکتی ہے، اس سے نبٹ سکتی ہے، تو یہ بھی ایسا نہیں ہونے لگا۔ ہاں، پاکستان کے کولیپس کا ورڈ جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہے، کولیپس کا ورڈ نہیں کہنا چاہیے، ڈکلائن کا ورڈ اگر آپ کہیں گے تو تھوڑا سا بہتر ہے۔ تو پاکستان اگر ڈکلائن ہو رہا ہے یا پاکستان کے فیوچر میں اگر پاکستان ایک اسٹیبلٹی کا مقام حاصل نہیں کرتا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، تو وہ بہرحال ایک پوری دنیا کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی، اس کی کوئی وجوہات ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اکنامیکلی پاکستان اگین سروائیو کرتا آیا ہے، اکنامیکلی پاکستان کو ریگولر بیل آؤٹس ملتی رہی ہیں، پاکستان کو امریکہ نے سپورٹ کیا، یو اے ای نے سپورٹ کیا، سعودی عربیہ نے سپورٹ کیا، تو پاکستان کے ڈونر ایجنسیز نے پاکستان کو کولیپس نہیں ہونے دیا اور نہ کولیپس ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اس میں امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے۔ دوسری بات یہ پاکستان کی جغرافی، پاکستان کی جغرافی اتنی امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ ساؤتھ ایشیا کے جنکشن پہ بیٹھا ہے، ایک سینٹرل ایشیا کے جنکشن پہ بیٹھا ہے اور تیسرا ویسٹ ایشیا کے جنکشن پہ بیٹھا ہے، تو اس کا جو مقام ہے اس مقام کی وجہ سے سپر پاورز نہیں دیکھ سکتی، چائنا اور امریکہ پرٹیکولرلی، کہ پاکستان کولیپس کر جائے، تو پاکستان کو یہ سروائیویبلٹی موڈ میں رکھیں گے۔ اس کے بعد انڈیا جو ہمارا مخالف ہے، جو ہمارا حریف ہے، وہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کولیپس کرے۔ مجھے راجیو گاندھی جب وہ 1988-89 میں جب وہ پاکستان آئے تھے، مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں کہ ہمیں پاورفل پاکستان اور خوشحال پاکستان چاہیے۔ ان کا کہنا تھا یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ انڈیا نے اگر اسٹرانگ رہنا ہے تو پاکستان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، پاکستان کولیپس کرتا ہے تو انڈیا کے لیے بھی یہ خطرناک ہے۔ تو اس طرح انڈیا کے بھی جو فیور ہے اس کی، انڈیا کے حق میں بھی یہ بات نہیں جاتی کہ پاکستان کس طرح سے ویک ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ چائنا کا انٹرسٹ ہے، اور چائنا کا اکنامک انٹرسٹ جس طرح BRI میں ہے اور جس طرح سی پیک میں ہے، سی پیک جو ہے چائنا کنیکٹ کر رہا ہے زنکیانگ پروونس کے ساتھ، زنکیانگ پروونس سے وہ گوادر تک ان کو کنیکٹیوٹی دے رہا ہے، ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں گوادر کے ساتھ اور وہاں پہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، چائنا اپنا نقصان نہیں چاہے گا اور چائنا کولیپس نہیں ہونے دے گا پاکستان کو، اور اسی طرح چائنا بلوچستان میں بھی جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ دے گا اور پاکستان کو سپورٹ دیتا رہا ہے۔ اور چائنا نے اگین میں دوبارہ بات کروں گا کہ جس طرح صدور آپریشن ہوا تو چائنا نے جس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا ہے وہ اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ تو اس طرح جو، اور ایک اور بات کہ پاکستان کو اس وقت ایران کی بھی سپورٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی مل رہی ہے، اور پاکستان اگر ایران کے درمیان ریلیشن بہتر ہو جاتی ہیں، پاکستان
امریکہ اور ایران کے درمیان اگر کوئی نتیجہ نکل آتا ہے، کوئی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹیں گی اور پاکستان کے آلریڈی اس وقت آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے جا رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات بن جائے اور امریکہ پاکستان کو اجازت دے دے اور اس طرح سے یہ انرجی کوریڈور بن جائے اور پاکستان کو وہاں سے یہ بھی فائدہ ہو جائے. تو اس لیے انرجی کا پرابلم جو کہ بہت سیریس پرابلم ہے پاکستان کا، وہ بھی ریزالو ہو جائے گا. اور فائنلی جاتے جاتے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ڈائسپورا جو ہمارا باہر کے جو ہمارے ایکسپیٹس ہیں، جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں $40 بلین ایک سال کا بھیجتے ہیں. اور یہ جو $40 بلین کی جو ریمیٹنسز ہیں، یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے. اور آخری بات جاتے جاتے کہ مجھے کتاب یاد آ گئی ہے ایناٹول لیون کی، وہ 2014 میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی، ہارڈ اسٹیٹ. پاکستان کے بارے میں لکھا تھا کہ پاکستان بہت ہارڈ اسٹیٹ ہے، یعنی کہ پاکستان بہت سخت اسٹیٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں ریزیلینس بہت ہے، کہ پاکستان میں لچک بہت ہے، کہ پاکستان اکانومی پاکستان کولیپس کے بورڈ پہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود سروائیول ہے پاکستان کا، اس کے باوجود پاکستان سروائیو کرتا ہے، کیونکہ پاکستان نے سیکھ لیا ہے کہ ان کرائسس کو کیسے نپٹنا ہے، ان پولیٹیکل کرائسس کو کیسے نپٹنا ہے، ہسٹوریکل کرائسس کو کیسے نپٹنا ہے، ملٹری کرائسس کو کیسے نپٹنا ہے، اور اسی طرح یہ اکنامک کرائسس کو کیسے نپٹنا ہے. اور تو یہ پاکستان ہسٹوریکلی پروو کرتا آیا ہے اور پاکستان اس سسٹین کرے گا، سروائیو کرے گا، اور اسی طرح سے پاکستان اپنا مقام جو پاکستان نے یہ مقام پایا ہے، خاص طور کے اوپر جو میڈیشن کی وجہ سے پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ ابھرا ہے، جو اس نے میڈیشن کا رول پلے کیا امریکہ اور ایران کے درمیان. تو اس حوالے سے ہوپ فلی پاکستان کا یہ کامیابی کی طرف سفر جاری رہے گا. تو اس لیے پروفیسر جیانگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. اور ویسے بھی پروفیسر جیانگ آپ کے بارے میں، آپ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں ہیں، آپ ایک یوٹیوبر ہیں، اور اس لیے آپ پریڈکشن ضرور کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں صداقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس حد تک آپ پریڈکٹ کر جانا تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.